المیہ جس کا میں نے سامنا کیا, اور آپ میں سے کوئی بھی اگر 35-40 کی ایج میں, میرے والی ایج میں ہوگا تو اس کو سیکنڈ کرے گا, کہ علی باس ہمیں جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کوئی ریکارڈ بھی کرنے نہیں دیتا تھا. یعنی ہم کسی سیشن میں, کسی ایکٹیویٹی میں بیٹھا کرتے تھے تو ریکارڈر چھین لیے جاتے تھے. اچھا, کیونکہ نیا نیا ملٹی میڈیا آیا تھا, سلائڈ نوٹ نہیں کرنی, ڈیٹا نہیں دینا. اچھا, بڑوں کو میں نے ریکویسٹ کی, کیونکہ یہ بڑا ایک مزہ آتا تھا کہ کوئی ویڈیو, کوئی چیز ہمیں نہیں پتا تھا ڈاؤن لوڈ کیسے کرتے ہیں اور یوٹیوب کیا ہوتی ہے اور ساری چیزیں کیا ہے. تو بڑا ایک تمنا ہوتی تھی کہ کسی کو کہیں کہ سر آپ اپنا ڈیٹا ہمیں بھی دے دیں. تو آگے سے جواب, نہیں کاپی رائٹ, یعنی یہ صرف میرا ہے. تو پھر اس سفر میں ایک تکلیفیں, کانٹے شروع ہو گئے. ایک معروف ٹرینر ہے, تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, وہ پشاور میں تھے, تو میں کہا سر آپ کبھی لاہور آئے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ اپنا کچھ ڈیٹا میں آپ سے لینا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کا کانٹینٹ بڑا موٹیویشنل ہے. تو انہوں نے کہا نہیں تو پشاور آ جا. اچھا, میں ازل کا جنونی انسان, جس حالت کی میری گاڑی تھی اور جس حالت کا میرے وسائل تھے, میں نے اپنی گاڑی کا رخ پشاور کی طرف کیا. پشاور پہنچا, اتنا پتا تھا ڈیٹا یو ایس پی میں لینا. تو وہ ڈیٹا ڈیوائس جو ان سے تھی لینے والی, وہ میں نے ساتھ رکھی, ان کے ساتھ رہا. ساتھ کی داستان ایک علیحدہ ہے. انہوں نے وہ باہر جی ڈیٹا اس یو ایس پی میں ڈال دیا, اور لیپ ٹاپ نہیں تھا, لاہور آ کے میں نے چیک کرنا تھا. جب لاہور آ کے میں نے چیک کیا تو وہ پشتو گانے تھے. میں بڑا حیران ہوا کہ شاید ایسا غلطی سے ہو گیا. تو میں نے انہیں کال کی, میں کہا جی محترم آپ, آج بھی ہم انہیں علی باس استاد محترم ہی کہتے ہیں. تو میں نے کہا سر یہ وہ پشتو گانے. تو انہوں نے کہا یہ سنو گے تو ٹرینر بنو گے. میں کہا پھر تو سارا کے پی کے ٹرینر ہونا چاہیے, تو پہلے ہی ٹرینر ہیں کیونکہ پشتو گانے بڑا سنتے ہوں. تو میں کس طرح مطلب تو پتہ لگا جی انہوں نے مجھے محسوس کروایا وہ ڈیٹا دینا نہیں چاہتے. تو یہ دو رویے تھے جن کے ساتھ میرا واسطہ تھا. ریکارڈنگ اگر موبائل ہے وہ چھین لینا, ریکارڈر آن ہوا ہے وہ سونی کا ریکارڈر ٹی ڈی کے کی کیسٹ والا کسی نے وہ چھین لینا, کسی نے ڈیٹا چھین لینا, کسی نے یو ایس پی میں ڈیٹا غلط ڈال دینا, کسی نے نوٹس نہ دینے, کسی نے کتاب نہ دینی. ایون کہ کچھ میں نے لوگوں کو ریکویسٹ کی, اور گریٹنس ارشد جاوید صاحب کی یہاں موجود نہیں ہے, کہ وہ واحد میرا خیال ہے میرے سرکل میں ایسے استاد یا بڑے انسان ہیں جن کو میں نے ریکویسٹ کی سر آپ کی لائبریری دیکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ویلکم. اور میں اور عاطف یہاں بیٹھے ہوئے, ہم دونوں شاگرد ہیں ان کے. سینکڑوں بار ایسا ہوا کہ ہم نے ان کی لائبریری میں جا کے کتابیں دیکھ کے ان کتابوں کی تصویریں لے لی ہیں کہ ہمیں یہ کتاب اگر خریدنی پڑے تو بازار سے خرید لیں, کم از کم ہم نے وہ لائبریری یا کتابیں دیکھی تو ہیں. تو یقین کیجیے یہ سارے جو مسائل آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس زمانے کے مسائل تھے جب ہم اس سفر پہ چلے, جسے ٹریننگ کہتے ہیں, جسے کوچنگ کہتے ہیں, جسے مینٹور بننا کہتے ہیں. اب جب یہ سارے مسائل اس کا سامنا ہو گیا تو ایک ارادہ نیت میں نے کر لی. ایک ارادہ نیت یہ کر لی کہ کل کلاں کو اگر اس پروفیشن میں آئے تو ہمارا سارا ڈیٹا, سارا کانٹینٹ 100% جو سا وہ ہمارے شاگردوں کے پاس جانا چاہیے. اب یہ سوال ہے کیوں جانا چاہیے. میرا ماننا یہ ہے, اور میں چاہوں گا, میں ڈاکٹر خالد حمید صاحب بیٹھے ہیں تو میں ان کو مینٹور مانتا ہوں, میں ان کو جو سا وہ اس پاکستان کا ہیرو مانتا ہوں. تو میں چاہوں گا میری اس بات کو ڈاکٹر صاحب سیکنڈ کیجیے گا کہ سند ہو جائے. میرا ماننا یہ ہے کہ علم جو سا ہے نا وہ لائبریری والے کا, کتاب لکھنے والے کا, کتابوں کی دکان والے کا نہیں ہوتا, علم پیاسے کا ہوتا ہے. اگر آپ پیاسے ہیں نا تو آپ گلگت بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ بلوچستان خوزدار بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ پنواکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پھر آپ لیا میں بیٹھے ہوئے, میٹر نہیں کرتا. اگر آپ پیاسے ہیں تو قدرت آپ میں ایک ایسی مقناطیسیت پیدا کر دیتی ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ رستے بھی بننے لگ پڑتے ہیں, ٹریک چیزیں چل کے آنے لگ پڑتی ہیں. وہ اے جذبہ دل گر میں چاہوں, اب وہ جو جذبہ دل ہے وہ ایسا بن جاتا ہے کہ منزلیں سامنے آتی ہیں, رستے سامنے آتے ہیں. اور اگر خدا اللہ آپ پہ کرم کرے کہ آپ کی آنکھ دیکھنے والی ہو, زندگی میں یہ پہچاننا کہ میرے لیے اچھا کیا ہے اور میرے لیے اچھا کیا نہیں ہے, اگر اللہ یہ پہچان دے دے تو آپ حیران ہوتے ہیں کہ قدرت تو کب سے آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہے. قدرت آپ کی نیت سچی ہونے, ارادہ سچے ہونا, یقین پختہ ہونے کے بعد آپ کو کہیں نہ کہیں اشارے نشانیاں دکھانے لگ پڑتی ہے کہ تیرا ٹریک یہ ہے, تیرے لیے کام یہ ہے. تو میں نے یہ ارادہ نیت کر دی کہ
कम अज कम जिस ट्रैक पे मैं चला हूँ, मेरा डाटा, मेरा कंटेंट, बेशुमार बच्चे मुझे पिछले कई सालों में याद आते हैं जो एज अ असिस्टेंट ट्रेनर या कोऑर्डिनेटर के तौर पे अटैच हुए। तो जब बंदे को भूख लगी होती है ना, तो बंदा खाने की टेबल की तरफ देखता है, प्यास लगी होती है तो पानी की तरफ देखता है। नया नया को बंदा ट्रेनर बनने आता है ना, तो वो उस्ताद ट्रेनर के लैपटॉप की तरफ देखता है। अच्छा, अगर डाटा ना मिले तो दुआएं मांगता है या अल्लाह गवाच जाए, और अगर डाटा मिल जाए तो शक होता है कुछ रह गया, यानी पूरा नहीं दिया। तो मैंने एक असूल बना लिया, क्योंकि यकीनन मैंने डाटा बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया होगा, बड़ी उस पर एक जिंदगी लगी होगी, कितने पश्तो गानों में से आखिरकार कोई सही गाना भी सिलेक्ट हुआ होगा। तो ये मैंने इरादा कर लिया कि कोई अटैच होता है तो सबसे पहले आप दरवाजा खोल दें कि भाई मेरा जितना डाटा, जितना कंटेंट है वो भाई आपके लिए हाजिर खिदमत है। और अगली बात क्यों है, मेरा मानना ये है, अगेन वो डाटा कंटेंट का समुंदर भी होगा, वो स्कॉलर या ट्रेनर या दानिश्वर नहीं बनेगा, बनाने वाली चीज फिर प्यास होगी। अगर वो तड़प है, अगर वो प्यास है, तो स्किल भी पैदा हो जाएगी, यकीन भी पैदा हो जाएगा, आपका एक फैज जारी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फैज जारी होना। फैज का मतलब ये है कि आपने तो कदम पट्टा था, आपने कदम उठाया था, लेकिन जब मापा गया तो पता लगा 10 कदम थे। ये क्या है? ये अल्लाह के करम के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता कि आपकी काविश, वो इंसानी काविश कितनी को हो सकती है। टैरी फॉक्स की स्टोरी मैं हमेशा सुनाता हूं कि जब उसे पता लग गया जी कैंसर है और कितने दिन रह गए हैं जी, 5 महीने रह गए हैं, और उसे पता लग गया जी अब कुछ नहीं हो सकता। अगली बात पता लगी जी उम्र कितनी है जी, 20 साल है। उसने कहा जी अब 2 ऑप्शन, जिंदगी 2 रास्ते दिखा रही है। एक ये कि बेड पे लेट के मौत का इंतजार करूं। कहा जाता है आईसीयू, ये सारे जो उनसे, ये वाइंड अप सेंटर है, ये वाइंड अप सिखाते हैं। तो वाइंड अप एक ऑप्शन थी, दूसरी ऑप्शन टांग कट चुकी थी, वो एक रॉड लग गया था। उसने दूसरी ऑप्शन ये सोची कि क्यों ना मैं इस कैंसर के खिलाफ एक चैरिटी की मुहिम शुरू कर दूं। अब हुआ क्या, टैरी फॉक्स भी मर गया जैसे आप हम सब मरते हैं, लेकिन टैरी फॉक्स मरने से पहले पैदल 3339 माइल पैदल चल के मरा। और इतना 3000 समथिंग मील पैदल चल के मरने की रीजन ये थी, उसने दुनिया को सिर्फ एक मैसेज दे दिया। वो मैसेज ये दिया कि मरना सबने है, तय ये कर लो कुछ करके मरना। टैरी फॉक्स की गुड लक ये थी, चलो उसे तो पता था 5 माह है। मेरे भाइयों, आपके मेरे लिए सवाल है, हमें अगले लम्हे का नहीं पता, हमें तो अगले लम्हे का नहीं पता। जब नहीं पता तो जिंदगी में क्यों ना एक मोटा सा सादा सा कुलिया पकड़ ले। वो सादा सा कुलिया ये पकड़ लें कि वो बर्फ जो आपके हाथ में है उसने मेल्ट तो हो ही जाना, उस बर्फ ने मेल्ट हो जाना। उसके मेल्ट होने से पहले पहले किसी के जग को, किसी के ग्लास को ठंडा जरूर कर देना। अगर वो ठंडा हो गया, किसी का जग, किसी का ग्लास, तो बर्फ तो आपकी पिघलेगी। यानी वो जो वसाइल, एनर्जी, वसाइल, टाइम, जिसे मैं हमेशा कहता हूं कि कुदरत आपको 3 चीजें गिफ्ट करती है, टाइम गिफ्ट करती है, एनर्जी गिफ्ट करती है, रिसोर्सेज गिफ्ट करती है। लेकिन अगर वो किसी के काम आ गए तो याद रखिए होगा ये कि वो किसी का जो ठंडा ग्लास था, जो किसी की प्यास किसी ने मिटाई, वो दुआ बन जाएगी आपकी। फिर आपके भी कदम मापे जाएंगे। आपके जब कदम मापे जाएंगे तो आप कहेंगे मैंने तो कदम उठाया, मैंने तो 10 कदम उठाए। लेकिन जब मापा जाएगा तो पता लगेगा उसमें कुदरत ने कोई ऐसा फ्लेवर, कोई ऐसी चीज जरूर ऐड की है कि गिनने वाला, मेजर करने वाला हैरान हो रहा है कि एक बंदा इतना काम कैसे कर सकता है, हाउ इज पॉसिबल। मैं डॉक्टर खालिद जमील साहब को अभी सुन रहा था, जब भी इन्हें मैंने सुना, यकीन कीजिए, तो मुझे अल्लाह का करम बाकायदा एक इंसान की शक्ल में नजर आता कि एक शख्स कैसे कर सकता है जिसकी जिंदगी में चैलेंज भी आए और उसकी जिंदगी में इतने बड़े मुश्किलात, चैलेंज, मुश्किलात के पहाड़ के बावजूद आज अगर वो हमारे वालिद की एज में आके पीछे मुड़ के देख रहा है तो उसके पास गिला नहीं है, शिकवा नहीं है, शुक्र है। और वो शुक्र क्यों है? क्योंकि ये शुक्र शुरू ही तब होता है जब आप अपनी काविश को तो काविश मानते हैं, लेकिन आपका यकीन खुद पे और अपनी रब की जात पे बड़ा पुख्ता होता है। आपको पता होता है कि अगर मेरी उसने कोशिश को, काविश को कबूल कर लिया तो मेरा जो तोला माशा वो 1.25 सेर हो जाएगा। आपको पता होता है कि अगर उसने मेरी काविश को, कोशिश को कबूल कर लिया तो मेरी जो थोड़ी सी कोशिश होगी वो बढ़ जाएगी। तो मेरा ख्वाब ये था इस सारे सफर में कि जिस प्रोसेस से, जिस नीयत से, जिस यकीन से मैं गुजरा, वो यकीन ये
کہ کم از کم میرا کانٹینٹ، میرا ڈیٹا جو ان سے ہے وہ سارا اوپن پڑا ہو. آپ یقین کیجئے یہ سارے کا سارا ڈیٹا ہمیں خبر ہی نہیں تھی. علی اشرف یہاں بیٹھا ہوا ہے، پرانے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، علی عباس ہے، عابد یہاں شاید ہوگا، وہ سب پرانے دوست. آج سے 8-10 سال پہلے جب ہم کیمرہ سامان وہ لے کر اس کی ریکارڈنگ کر رہے تھے تو کیمرے کی قیمت جو ان سی تھی، وہ بچے جو کھیلتے ہیں جس کیمرے سے وہ کیمرہ ہمارے پاس تھا. اکوپمنٹ کی قیمت بڑی کم تھی. اچھا مجھے بھی کوئی ڈر سا لگتا تھا کہ جو ڈیٹا یا جو کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے وہ بڑے مہنگے کیمروں سے بنا ہوتا ہے. میرا بھی یقین متزلزل ہونے لگ پڑا. میں نے کہا نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا کانٹینٹ، ہمارا ڈیٹا. اچھا یہ تمنا چھوڑ دی، تمنا اس لیے بھی چھوڑی، یہ جو ہوتا ہے نا جی، چوہا پکڑا جاتا ہے تو روٹی کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے. وہ روٹی کا ٹکڑا چوہے کو کھلانے کے لیے نہیں لگاتے، وہ چوہے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے. تو یہ میں نے فرق نکالا کہ بڑے لوگ روٹی کھلاتے ہیں وہ چوہے کی طرح، جیسے چوہے کو پکڑا جاتا ہے، وہ ان کی نیت پیچھے کچھ اور ہے. وہ اس نیت کے چکر میں اپنی کیتی کرائی ساری کھو میں ڈال دیتے. مجھے فلسفہ سمجھ آ گیا کہ اکوپمنٹ کا چکر نہیں، نیت کا چکر ہے. اگر نیت کا چکر ہے تو کیوں نہ یہ نیت کر کے اپنی جو ہے تلفظ کی غلطیاں، فمبلنگ، عقل کی کمی، کوتاہی، وہ سارا کچھ پکڑ کے ہم نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں آگے رب کے حوالے. کیونکہ نہ کو فنڈڈ تھا، نہ اپنی جیب کے پیسے تھے، اسٹوڈنٹ لائف سے عادت تھی جمع کر کے کچھ نہ کچھ بانٹ دینا. تو یقین کیجئے جب یہ ویڈیو ساری آج ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے تقریباً 1550 ویڈیوز ہیں، اور ان کا نیچے وہ جو ویور چیک کرتے ہیں، کروڑوں میں ویور جا چکے ہیں کئی ویڈیوز کے، تو ہمیں حیران ہوتے ہیں کہ ہمارا انسانی قدم تو بڑا چھوٹا تھا. یہ اللہ کا کرم ایڈ نہ ہوتا. خواب یہاں سے بنا، خواب ایسے بنا کہ یہ عمل جس سے میں گزرا ہوں، ہمارے اس سوسائٹی کا نامور یا گمنام دانشور اسے بھی اس عمل سے گزرنا چاہیے. اور وہ عمل کیا ہے؟ اپنی زندگی کا دی بیسٹ وزڈم اسے ریکارڈ کر دینا چاہیے. دیکھیے ایک ہم نے اکیڈمک پڑھا، فزیولوجی، اناٹمی جو ڈاکٹری میں پڑھایا جاتا ہے یا جو باقی چیزیں پڑھی ہیں وہ بکس میں اویلیبل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک پرسنل وزڈم ہوتا ہے، وہ آپ جب زندگی گزار کے بال سفید کر لیتے ہیں یا کسی منزل پہ آپ پہنچتے ہیں فیس بک کے مالک کی طرح ینگ ایج میں بھی، تو آپ کے پاس ایک وزڈم ایسا ضرور ہوتا ہے جو آپ کا کتابوں سے باہر کا وزڈم ہوتا ہے. وہ کتابوں سے باہر کا وزڈم کیوں نہ اس معاشرے میں ایک رجحان بڑھایا جائے کہ سب کے سب لوگ جو پروفیشنلز ہیں یا ہیروز ہیں یا سکسیس سٹوریز ہیں، وہ اپنا وزڈم ریکارڈ کرا کے نیٹ پہ ڈال دیں. کیوں ڈال دیں؟ سر خبر نہیں ہے، اگلے دن کا پتہ نہیں، آنے والے وقت کا پتہ نہیں ہے. اگر آپ کا وہ برف جون سی تھی اس سے لوگوں کو فیض ملتا رہا، آپ کے ٹیلنٹ سے فیض ملتا رہا، آپ کے کام سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، تو یقین کیجئے گا آپ کا دنیا آخرت جون سی ہے وہ ساتھ ضرور بنے.